و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے بات کی سورہ انعام کے حوالے سے اور آیت نمبر 59 پر گفتگو فرمائی ہمارے عہد کے ممتاز محترم اور جید علماء نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا تھا تجدید یادداشت کے لیے ذرا ایک اجمالی جائزہ کل کی گفتگو کا، اسی گفتگو سے یہ بات مربوط ہو جائے گی، جڑ جائے گی آج کی آیت نمبر 60۔ کل جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی تمام کنجیاں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، جو زمین پر ہے یا سمندروں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ جو پتا گرتا ہے درخت سے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ زمین میں تم دانہ بوتے ہو، زمین کی تاریکیوں میں ظلمات کا لفظ آیا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ جو کچھ لکھا ہوا ہے دنیا میں، جو کچھ ہونا ہے اور جو ہوتا ہے، وہ کتاب مبین میں مرقوم ہے۔ کتاب مبین پر کل بہت ساری گفتگو ہوئی، یہ علم الہی کی بات ہوئی، لوح محفوظ کی بات ہوئی، اسم اعظم کی بات ہوئی، راسخون فی العلم کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم اپنے اذن سے دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، اس کی مقدار کیا ہوتی ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے اور آپ نے دعا مانگ کر امت کو وہ دعا سکھا دی، تعلیم کر دی۔ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم دے، کما ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بات کریں گے ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ، اور آج کی جو آیت نمبر 60 ہے اس کو بھی لے کر آئیں گے گفتگو میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کمال علم کی بات، اب بات ہو رہی ہے کمال قدرت کی۔ اللہ اکبر۔ جب تم رات کو سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے، کل تم نے جو کچھ کیا وہ جانتا ہے، کل کیا کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مقرر وقت یعنی اجل مسمى کی بات ہو رہی ہے۔ تو اجل مسمى پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس پر، تو یہ اجل کیا ہوتی ہے، یہ ایک جو مدت ہوتی ہے، جو مہلت ہوتی ہے، کیا اسے اجل کہا جاتا ہے، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ اور خواتین و حضرات، سوالات یہ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ روح قبض کر دیتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں، تو یہاں پر روح قبض کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر بعث کی بات ہو رہی ہے، جیسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہم جب سوتے ہیں روحیں ہماری قبض ہو جاتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، کروٹیں ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو موت کے بعد تو ایسا نہیں ہوتا، اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، کام کرنا رک جاتا ہے۔ تو یہاں کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ ہمارے علماء، معزز علماء ہمیں سمجھائیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، موت نیند کا بھائی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنتیوں کو نیند آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کا جو اختتام کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، جہاں اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، خواتین و حضرات لا تعداد کتابوں کے مصنف۔ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا۔
تشریف آپ کل بھی لائے تھے، کل بھی ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور انشاءاللہ آج بھی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، میں زیادہ گفتگو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نہیں کرنا چاہتا، ایک بات صرف یہ عرض کروں گا کہ تفسیر قرآن بالقرآن جو خاصہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، جس سے ہم بہت سیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عطیہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان قاری قرآن، پورے ماہ مبارک میں، یعنی ماہ مبارک سے مراد ماہ رمضان المبارک، اس ماہ مبارک میں ہم سحر میں بھی افطار میں بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور پروگرام کا آغاز ہوتا ہے سحر میں بھی اور افطار میں بھی جن قاری قرآن کی خوبصورت تلاوت سے ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کو اور محسن نقوی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کروانا چاہوں گا محمد اکبر مالکی صاحب سے۔ اکبر مالکی صاحب کے تعلق سے صرف میں ایک بات یہ عرض کروں کہ پاکستان کی جانب سے کئی مرتبہ عالمی مقابلہ حسن قرأت میں وطن عزیز کی نمائندگی کر چکے ہیں اور کئی انعامات لا چکے ہیں۔ محترم قاری اکبر مالکی صاحب سورہ انعام کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى
مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ انعام آیت نمبر 60 ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ باب القرآن قرآن کریم کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ 3 آپشنز: حضرت آدم علیہ السلام، یا حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 0092213452709. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ رات کو اللہ روحیں قبض کر لیتا ہے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو آیہ کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی اور ابھی اس کا ترجمہ بھی ذکر فرمایا، یہ آیت اپنے مضمون کے حوالے سے بہت غور طلب آیت ہے، بلکہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جنہیں اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور عقیدہ آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا احساس وہ بہت بھرپور انداز سے انسانوں میں اور خصوصاً مسلمانوں میں یا قرآن کے مخاطبین میں بیدار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض خاص صفات ایسی ہیں کہ جن کو عقائد کی کتابوں میں یا علم الکلام میں بہت خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا. ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا ہے. گزشتہ روز جو آیہ کریمہ زیر بحث رہی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اور اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا بیان تھا، اور آج ہم جو آیہ کریمہ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اس کے قادر مطلق ہونے کے حوالے سے اس کی بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کا سمیع و بصیر ہونا، اس کی مشیت اور اس کا حکم اور اس کا رازق ہونا، یہ چند ایسی صفات ہیں جن کو عقائد کی کتب میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے. ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. توفیہ کے معنی قرآن کریم میں ہی 2 انداز سے آئے ہیں. پورا لینے کے معنی میں بھی آیا ہے اور پورا دینے کے معنی میں بھی آیا ہے. پورا لینا جیسے یہاں ہے کہ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے، اس طرح سے کہ نیند بھی انسانی قوا کو ویسے ہی معطل کر دیتی ہے جیسے کہ موت حتمی طور پر معطل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا.
اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت پورا پورا لے لیتے ہیں، یعنی ان کے تمام تر اعضاء کلی طور پر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، فوری طور پر چھوڑ دیتے ہیں یا چند لمحات کے اندر چھوڑتے چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کو موت نہیں آتی ان کو نیند کی حالت میں ہی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اپنے بہت سے قوا اپنا کام معطل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توفیہ کا لفظ پورا پورا دینے کے معنی میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کے حوالے سے اللہ کا ڈر دل میں رکھو جب تم نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو وہ کما کے لایا ہے۔ تو توفیہ کے دونوں معنی ہیں، ایک معنی ہے پورا پورا لینا اور ایک ہے پورا پورا دینا۔ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، یہاں متوفی کا معنی میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ پورا پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لینے والے مراد ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ تعالیٰ تمہارے اعضائے جسمانی کو پورے طور پر معطل کر دیتا ہے رات کے وقت۔ انیق صاحب، اس سے جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے۔ معاف کیجئے، میں آج کے احوال سے آج کے تناظر میں یہ عرض کروں گا کہ رات اللہ نے بنائی ہے، مجموعی طور پر انسانوں کے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے سے سکون حاصل کریں۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو بنایا ہے سکون کے لیے، اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور صبح شروع ہوتی ہے طلوع صبح صادق سے۔ اب اگر کوئی آدمی غروب آفتاب کے بعد رات 1-2 بجے تک جاگ رہا ہے تو گویا وہ تقریباً رات کے 7-8 گھنٹے تو جاگ رہا ہے، اور رات جو سکون کے لیے اللہ نے بنائی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے کہ جو رات کو تمہیں تمہارے اعضاء کو معطل کرتا ہے، نیند کے ذریعے سے تم پورے سکون حاصل کرو اور راحت حاصل کرو اور آرام پاؤ۔ اور جو راحت اللہ نے رات کی نیند میں رکھی ہے، یقینی بات ہے آدمی دن لوٹ پوٹ ہوتا رہے اور کوشش کرتا رہے، وہ راحت اس سے میسر نہیں آتی۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اسی طرح وہ جانتا ہے دن میں جو تم محنت کرتے ہو، جو تم کوشش کرتے ہو، جو رزق کمانے کے لیے محنت کرتے ہو، جو علوم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو، جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے محنت کرتے ہو، دن کے جتنے کام ہیں، اس لیے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو بنایا ہے معاش اور رزق حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنے کے لیے۔ تو دن شروع ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے اور دن ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر۔ تو میں آج کے تناظر میں پھر یہ عرض کروں گا کہ کاش ہمارے ملک میں اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے، 12 بجے سے نہیں۔ مارکیٹیں 12 بجے کھل رہی ہیں اور رات 12-1 بجے بند ہو رئی ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ اگر دن کی بجلی نہیں ہے، سکول بھی ایسے ہی، یعنی سارے ادارے، اگر ہم روشنی، سورج کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح 7 بجے سے اپنے کام کا آغاز کریں اور دفتر 2 بجے بند ہو جائیں، اور لوگ ظہر کی نماز گھروں میں جا کے پڑھیں اور لنچ گھروں میں کریں، اور قیلولے کے لیے 1 گھنٹہ ٹھہر کر پھر آرام کر کے پھر نکلیں اپنی خرید و فروخت کے لیے، اور غروب آفتاب سے پہلے اپنی شاپنگ سمیٹ لیں، تو یہ جو بحران ہے بجلی کا اور بہت سارے اور بحران جو گھروں میں ہیں، ان سے ہم نجات حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، بہت اہم گفتگو، اسی کو ذرا ہم اور آگے بڑھا لیتے ہیں اور آیت پہ بھی بات کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج نکلنے کے بعد کسی کو سوتا ہوا دیکھتے تو آپ کا عمل کیا ہوتا، اور اگر رات کو دیر تک جاگتا ہوا کسی کو دیکھ لیتے
تو آپ کتنے ناخوش ہوتے؟ ارشاد. ہاں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اور آپ نے بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی چیزوں کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے، اور جو چیز آپ کو ناپسند ہو وہ ہر مسلمان کو ناپسند ہونی چاہیے. اور واقعی اگر ہم اپنے معمولات میں تبدیلیاں کر لیں تو پھر بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اب اگر آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہے جی ہاں، ارشاد فرمائیے. یہاں پر یتوفاکم، اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ واو سے شروع ہوتی ہے. واو عاطفہ جب ہم لوگ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب یہ پچھلا جو مضمون ہے اس کے اوپر عطف ہو گیا. یعنی جو پیچھے قدرت اور یہ سب کچھ بیان کی جا رہی تھی، علم غیب بیان کیا جا رہا تھا، وہ تھا اور کتاب مبین بیان کی کتاب مبین کے ذکر کیا گیا. اس کے تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ اور وہی ہے. مطلب وہ وہی ہے پہ ہم آتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ کہ جب ہم لوگ علم غیب کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اس قسم کا تصور ذہن میں آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب جو ہے وہ ایک ایک ذرے سے اور ایک ایک شے سے متعلق ہے. ہم کیا کریں گے، کیا ہم نے کیا، اور کیا اللہ تعالیٰ اس کے بعد قیامت میں بتائے گا، یہ سب علم غیب کا تسلسل ہے جو اس آیہ مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا. ٹھیک، ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ کہ یہاں ہوا کی ضمیر استعمال کی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس پلٹتی ہے، اور یہ ضمیر شان ہے کہ جہاں اس کی عظمت اور اس کی شان بیان کرنا ہوتی ہے وہاں اس کا نام لینے کے بجائے اس ذات باری تعالیٰ کا ہوا سے خطاب کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے کہ جس نے ایسا کیا. ٹھیک، یہاں ہم اپنے ناقص مطالعے کی بنا کے اوپر ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ روح کو سلب کر لیتا ہے یا روح کو توفیٰ کر لیتا ہے، ہمارا خیال ہے یہ بات نہیں ہے. دیکھیے، روح کے لیے قرآن مجید میں جو دو تعبیریں آئی ہیں، ایک تعبیر تو یہ آئی ہے کہ جب میں آدم کو بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں روح ڈال دوں تو فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو گویا روح ایک قوت محرکہ ہے جو بے جان کو جاندار اور متحرک بناتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، یا اس سے نیچے کی کوئی چیز. ٹھیک ہے. اور پھر روح کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کو دریافت کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اس کے بارے میں تمہیں بہت قلیل علم دیا گیا. یہ جو توفیٰ کے ساتھ لفظ آیا اور اس کے مختلف ڈیریویٹیوز کے ساتھ، وہ نفس کا ذکر آیا، وہ روح کا ذکر نہیں آیا. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ نفس کو پورا لینا، یہ جو عوام الناس سے بات سمجھتے ہیں کہ ہم نیند کی حالت میں ہمارے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، نہ سائنٹیفکلی ایسا ہے اور نہ سامنے آپ دیکھیں کسی کو سوتا ہوا تو ایسا ہے. وہ کروٹ بھی لیتا ہے، وہ ہاتھ بھی سیدھا کرتا ہے، وہ ٹانگیں بھی سکیڑتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اور زور سے چیخ دیں تو وہ سن کے وہ اٹھ بھی بیٹھتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے حواس اور وہ چیزیں جو ہیں وہ معطل اور مختل ہو جائیں. ٹھیک ہے. بلکہ نفس کے توفیٰ سے مراد جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تین بڑے سسٹم انسان میں رکھے، موٹر سسٹم اس کے ہاتھ پیر چلانے کا، ایک سسٹم وہ کہ جس کے ذریعے سے وہ مطلب سوچتا ہے، جو اس کے انٹلیکٹ ہے، اور تیسرا سسٹم وہ ہے کہ جو اس کے اندرونی اعضاء جس سے چل رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ ساتھ اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں صرف وہ جو انٹلیکچل اس کا فیچر ہے وہ بنیادی طور پہ سائنٹیفکلی وہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی لیے جب اس کے اعضاء جو ہیں وہ نسبتاً سست کام کرتے ہیں، اس کا پورا سسٹم جو ہے سائنس کہتی ہے کہ سلو ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے یا اس میں سے حرکت جو ہے وہ کھینچ لی جائے. جب آپ زور سے چیختے ہیں، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب سن رہا ہے. چیختا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں وہ ہے، وہ درد کا احساس بھی کرتا ہے، وہ پلٹتا بھی ہے، تھکتا بھی ہے. سب چیزیں نیند کے دوران ہوتی ہیں.
تو وہ یتوفا انفسکم کے یہ جو جہاں معنی ہیں وہ بنیادی طور پہ انٹلیکچول کیپیسٹیز کا سلو ہو جانا اور اس کے نتیجے میں ریسپانسز کا سلو ہو جانا. ٹھیک ہے. یہ موت کا یہ نہیں یہاں یتوفا الانفس کا یہ سائنٹیفک مفہوم جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں سوال آپ ہی کی خدمت پہ رکھتا ہوں. آپ نے بات کی کہ یہاں پر روح کا ذکر نہیں ہو رہا، نفس کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل، یہ روح ہو یا نفس ہو، اس پر مختلف مفسرین کی آراء سامنے آئی ہیں، لیکن کیونکہ بہت سے مفسرین نے روح سے اس کو مثال دی ہے اس کی. اب ہم ذرا سا ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک ہم آپ سے عرض کریں کہ روح کا سلب ہونا یہ ایک محاورہ بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات فرمائی محسن نقوی صاحب نے کہ یہاں پر نیند پر موت کا اطلاق نہیں ہو رہا. میں اس کو ایک سوال کی شکل میں رکھتا ہوں کیونکہ مفسرین اس کو نیند کو موت کا پر اطلاق اس کو کر رہے ہیں. کئی مفسرین نے لکھا ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو رات کو تمہاری روح یا تمہارا نفس، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں کیا کرتا ہوں کہ تمہیں اسے اٹھا لیتا ہوں، اس کو کھینچ لیتا ہوں، قبض کر لیتا ہوں. دیکھو ایک یوم آخرت بھی ہے، کیونکہ یہاں بھی باسا کا لفظ ہے. وہاں جو موت ہے، وہاں جو اٹھایا جائے گا، وہاں بھی باسا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہے. تو کفار مکہ کو، مشرکین کو جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ دیکھو تم یوم آخرت کو نہیں مانتے، تمہیں میں اٹھاؤں گا، اس کی ایک تمثیل ہے یہ ارشاد. بے شک آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ وفات کا لفظ محترم ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ وفات کا لفظ مجازن موت پر بولا جاتا ہے، ورنہ لفظی طور پر وفات کے معنی کسی چیز کو پورا لینے اور جیسے میں نے عرض کیا پورا دینے، دونوں معنوں میں یہ لفظ آیا ہے قرآن کریم میں. البتہ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر ارتحال یا وفات یا اس طرح کوچ کرنا یا اس طرح کے دوسرے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، یہ موت پر مجازن استعمال ہوتے ہیں. موت کے لیے موت کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن موت کے لیے اور الفاظ جو ہمارے ہاں عام طور پر آتے ہیں وہ مجازن استعمال ہوتے ہیں حقیقتاً. اور ایک لطیفے کے طور پر عرض کروں، معاف کیجئے، کہ ہمارے ہاں فوت ہونے والے کو عام طور پر متوفی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ متوفی تو اس میں فاعل ہے اور متوفی کے معنی ہے وفات دینے والا. وہ کسی کا جنازہ جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ متوفی کون ہے، تو ہمارے محترم ڈاکٹر محسن صاحب جیسا کوئی دانا آدمی جاننے والا انہوں نے کہا اللہ کا، خدا کا خوف کیجئے، آپ اس کو جنازے کو کہہ رہے ہیں اللہ. ان کا اچھا تم متوفا کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو متوفی مجازن اطلاق ہوتا ہے یہ وفات کا موت پر. باقی جو آپ نے بات فرمائی، جس طرف توجہ دلائی، مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر وفات کا یا نیند کا اور تمثیلاً نیند کو موت سے مثال کے طور پر سمجھا کے کہ دیکھو تمہیں روزانہ رات کو نیند آتی ہے اور اگلے دن پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا دیتے ہیں، پھر تم کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاتے ہو، پھر رات کو سوتے ہو، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بالآخر اجل مسمى آ جاتا ہے اور حقیقتاً موت تم پر طاری ہو جاتی ہے اور تم موت کا پیالہ ایک طرح سے پی لیتے ہو اور موت کا ذائقہ اور تلخی جو ہے اس کی تم چکھ لیتے ہو. تو جیسے انفرادی طور پر تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسے اجتماعی طور پر بھی یقیناً ہونے والا ہے کہ تم پر موت آئے گی اور تم اس مرحلے سے گزرو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے. اور اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو دوبارہ اٹھانا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو جس پر موت آنی ہوتی ہے وہ تو سوتے میں بھی دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جس پر حتمی طور پر موت کا فیصلہ نہیں ہونا ہوتا وہ دوبارہ اٹھتا ہے، اعضاء اس کے حرکت میں پوری طرح سے آتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرتا ہے، لیکن بالآخر اس نے مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا اگر اول تو کوئی انکار کرنے والا ہے نہیں، اگر کرے گا بھی تو اسے بھی آ کر رہے گی۔ تو جیسے انفرادی طور پر دنیا سے رحلت ہونا اور دنیا اور اعضاء میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سستی کا آ جانا اور ان کا پوری طرح سے بیدار پھر ہونا یہ یقیناً ہو رہا ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے، ایسے ہی حتمی طور پر تم نے یہاں سے جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پورے طور پر اٹھائیں گے۔ اور سورہ یاسین کے آخر میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہمارے احباب جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں وہ یقیناً یہ آیات روزانہ پڑھتے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اٹھائے گا اور وہ اس پر پوری طرح سے قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جیسے تم دنیا میں سانس لیتے ہوئے اور پھر سو جاتے ہو اور پھر اٹھتے ہو انفرادی طور پر، ویسے اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح سے اٹھانے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ باسا کا لفظ دوبارہ اللہ نے یہاں رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، ہم تھوڑا سا دیکھیں ارشاد۔ جیسا ڈاکٹر سرفراز امان صاحب نے ایکسپلین کیا بہت ہی تفصیل سے، دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ الفاظ قرآنی کو ہر جگہ اصطلاح کے معنی میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے یہاں ہے کہ ظاہر ہے کہ توفیٰ کا لفظ ہے وہ موت کے لیے بھی آیا ہے اور اس کے لیے بھی آیا ہے، لیکن خاص اگر اس جگہ کی بات کریں تو ایک انفرادی اس کی بات ہو رہی ہے کہ یتوفاکم، تم کو وہ تمہارا نفس جو ہے اس کو کر دیتے، جو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد دیکھیے باسا کا جو لفظ ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ موت کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سریہ بھیجتے تھے، باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود رسول کا مبعوث ہونا، یہ لفظ بھی باسا سے ہے۔ تو اس میں ہمیشہ موت کے بعد جی اٹھنے کے معنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے یہاں پہ کیونکہ موت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، گویا کہ نیند کا ذکر ہو رہا ہے، اب مجازن اس کو پھر بعد میں موت کے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں الیہ مرجعکم کی بات آ رہی ہے یا لیقضی اجل مسمی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ تمہارے جو حواس ہیں ان کو کر کے انٹلیکچوئل قوتیں جو ہیں وہ تمہاری ڈیمنش کر دی جاتی ہیں، کم کر دی جاتی ہیں رات میں، اور پھر دیکھو کہ تم دوبارہ اٹھ جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تم کو وہ قوتیں وہ چیزیں تمہیں واپس پلٹا دیتا ہے۔ تو یہاں باسا کے معنی جو ہیں کہ باسا بن نہار کے جو معنی ہیں وہ مردے کے جی اٹھنا صبح کو نہیں ہے، بلکہ ان اعضاء اور ان کہنا صلاحیتوں کا دوبارہ پلٹا دینا ہے۔ اچھا، اسی لیے دیکھیں اب آگے جو تعبیر آئی ہے اس میں کسب کے لیے جرح کا لفظ آیا ہے، اور جرح کے معنی ہوتے ہیں ناخنوں سے کسی چیز کو کھروچنا اور لینے کی کوشش کرنا۔ جیسے ایک ہم لوگ گوشت کاٹ کے اور پھر اس کو پکا کے کھاتے ہیں، ایک جانور پنجوں سے نوچ کے کھاتا ہے، تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ لفظ ہمیشہ زیادہ 99% غلط کاموں اور غلط کمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب تم کو ہم اٹھا دیتے ہیں لیکن پھر تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہو نہار میں، دن میں، کہ جو باتیں تم کو منع کی گئی ہیں اور جو تم غلط طریقے سے کسب کرتے ہو اور غلط اس میں تمہارا ہوا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پہ نیند کا آنا اور نیند سے اٹھ جانا مراد ہے۔ اب مجازن اس سے موت بھی سمجھائی جا رہی ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اولین جو مخاطب ہیں وہ ہیں مشرکین مکہ جو کہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کی کئی تفاسیر ہیں اور بہت ساری باتیں۔ ایک تو یہ کہ تحرک کو زندگی
اور غیر متحرک ہونے کو موت، بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، پھر یہ لیکن بھی ہم دیکھیں پھر یہ بھی ہے جی کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں موت بمعنی فنا کا تصور ہی نہیں ہے. جی جی موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، اقبال فرماتے تو ہیں. یہ حیات مسلسل ہے کہ جو اس کے بعد پھر آپ کو اپنی جزا سزا اور یہ وہ سب. جی بالکل، لیکن یہ بات سمجھائی جا رہی ہے انہیں. اب ذرا سا ہم ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں اور آپ ہی سے سوال میں رکھتا ہوں کہ ثم الیہ مرجعکم، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مشرکین مکہ تمہیں پھر، یعنی ثم، اور پھر کئی بار ثم آیا ہے اس آیت میں، 3 مرتبہ آیا ہے، دیکھو پھر تمہیں پلٹایا جانا ہے اللہ کی طرف. ثم ینبئکم، اب یہاں پر مرجعکم اور ینبئکم یہ بہت اہم الفاظ آ رہے ہیں. ارشاد. دیکھیں پہلے تو ایک بات یہ کہ صبح جو ہے وہ ہمیشہ فاصلے کے لیے آتا ہے، جو بات جو ہے کام فاصلے سے کیا جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو ہم سلاتے اور جگاتے ہیں تو اس کے دوران تمہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، فاصلہ ہو یا فاصلہ نہ ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن تم صبح کو جاگ جاتے ہو، کام اپنے شروع کر دیتے ہو تو سوچتے ہو ابھی موت آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کام کاج میں غلط کاموں میں مصروف ہو جاتے ہے. یہ کہ تم کو اللہ تعالیٰ پھر جب بھی تمہاری اجل مسمى جو ہے لیقضى اجلو، کہ یہ اجل مسمى جب تمہاری مکمل ہو جائے گی تو تمہیں سمجھ لو تمہیں پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے. ٹھیک ہے. اب مرجع کے بعد پھر دیکھیے ایک بات یہ کہ اگر یہ ہوتا کہ بھئی تم پلٹ کے جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حصہ تمہارے اعمال کو دیکھ کے ڈال دے گا جہنم میں، یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. کیونکہ یہاں بھی کسی اس کے بندے کو یوں تو بولنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم بس جو چاہیں گے زبردستی کریں. ثم ینبئکم، تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا کہ تم یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے. اب اس کے آگے کا مرحلہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جب تمہیں بتایا جائے گا تمہارے اعضاء جو ہیں، اگر انکار کرو گے اعضاء تمہارے قرآن کہتے گواہی دیں گے، تمہاری جلدیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی، وہ کریں گی، تو پھر حساب کتاب جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. لیکن یہاں بات یہ کہہ کے ختم کر دی گئی ہے کہ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. تو الیہ مرجعکم کا مطلب یہ ہے کہ اور لیقضى اجل مسمى، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سوتے اور جاگتے کو اس طرح سے لے کہ کبھی کہیں ایسا ہو، جیسے حضرت علیہ السلام کے ایک جگہ فرمان ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ شاید تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہو. تو بستر ایسے لیٹو کہ جیسے یہ تمہارا آخری لیٹنا ہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واپس پلٹائے تمہاری اس کو یا نہ پلٹائے. ٹھیک ہے. صبح کی نماز کی نیت کر کے لیٹو تاکہ اگر موت آ بھی جائے تو تمہاری صبح کی نماز جو ہے وہ نیت کی وجہ سے گن لی جائے. تو تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اس طرح سے ہے. اور پھر تمہیں بالآخر کیا ہے، پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے. کوئی دوسرا وہ نہیں. تم خود بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ تم اللہ کے سوا کس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے. اجل مسمى جب آگے، اور پھر اس وقت کہنا چاہیے کہ نادانی میں تمہارا حساب نہیں ہوگا، بلکہ تم کو بتایا جائے گا ثم ینبئکم کہ تم کیا کرتے رہے. تو یہ حساب کتاب بھی جو ہے وہ انسان کی گویا کہ علم اور معرفت کے ساتھ اس کو کیا جائے گا. اچھا اب اپنا فیصلہ خود کر لو، تمہیں جانا کہاں چاہیے، کہے کہ مستحق ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی عدل کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. تمہیں بتایا جائے گا، پہلے تمہارا اعمال نامہ تمہیں دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال تھے، بما کنتم تعملون، تم کیا کچھ کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو ذرا کھولیے گا. اور یہاں پر ینبئکم، یہ اس میں کیا کوئی خبر دی جا رہی ہے؟ ارشاد. انیک صاحب، قرآن کریم کے آیات، ویسے تو ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے حتمی آیت ہے، رہنما ہے، لیکن اس آیت کا یہ حصہ اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یقین کیجئے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ یہ کہ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جو کچھ تم کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں آگاہ کرے گا. تمہارا وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان،
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا مکمل ریکارڈ ہم اس کی گردن میں چپکا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے روز اس طرح سے کہ کتاب اس کے سامنے بکھری ہوئی ہوگی، يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، جس کو وہ اپنے سامنے بکھری ہوئی پائے گا، اور ہم کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کسی اور محتسب کی ضرورت نہیں، آج تم اپنا احتساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آگاہ کیا جائے گا، خبردار کیا جائے گا انسان کو اس روز جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے اور جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ دیکھیں گے ہر گروہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوگا۔ کل امت تدعا الی کتابہا، اور ہر گروہ کو اس کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ اللہ کے حضور میں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر کے آئے ہو آج ہم تمہیں اس کی جزا دیں گے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق، تیار کردہ دستاویز، ینطق، جس کو ہمارے نمائندے تیار کر رہے تھے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے نمائندے لکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے، ہمارے نمائندے لکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ کوئی نکالتا ہے تو ایک کڑا نگران اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری وہ محفوظ کردہ کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، جس کے حقائق آج بول رہے ہیں۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو ہم لکھتے چلے جا رہے تھے، یہ ریکارڈ ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے اپنے آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن، یعنی قرآن بھرا پڑا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن رکھ دیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان کے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، یہ با نے اس کو متعدی کر دیا ہے، أَتَيْنَا بِهَا، لے آئیں گے ہم اس کو، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے والے ہم کافی ہیں، حساب لینے والے ہم کافی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا یہ جو جملہ ہے، جس آیت کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اس آیت کا آخری یہ جو جملہ ہے، یقین کیجئے بہت غور طلب ہے، اور جس کو اللہ نصیب کر دے اس جملے پر پورا ایمان اور یقین، اس کی تو زندگی بدل سکتی ہے۔ الیہ مرجعکم، تم نے ہماری طرف پلٹنا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جو کچھ تم کرتے رہے تھے ہم اس سے تمہیں آگاہ کریں گے۔ فوربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے عما کانوا یعملون، کیا کرتے رہے تھے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، اور جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان سے بھی پوچھیں گے۔ یہ ہے وہ بات، تم نے رسولوں کی بات کتنی مانی۔ اللہ اکبر، جو یہ جملہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اس جملے کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اس جملے کو بار بار اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس جملے کو حرز جاں بنانے کی ضرورت ہے، اس جملے کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے لاسٹ منٹ، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی یہ بہت اہم بات کہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا،
سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنا کام کیا، اور ان کے امتیوں سے پوچھا جائے گا کہ رسول آئے، نمائندے آئے ہمارے، تم نے ان کی باتوں پر کان دھرا یا نہیں دھرا؟ اعمال نامہ پیش کر دیا جا رہا ہے۔ یہ جو جیسا عرض کیا تھا ہم نے، بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ آیات، بلکہ یہ آیات کہ یہ پوری سورت مشرکین مکہ سے مخاطبت کر رہی ہے، ہم سے بھی کچھ کہہ رہی ہے نا۔ ارشاد ہم سے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں اس میں 5-6 خاص باتیں اس پوری آیت میں مختصراً کہی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو کھینچ لیتا ہے اور پھر واپس وہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یہاں باللیل اور بالنہار کے جو الفاظ ہیں وہ اس کو لیل اور نہار سے مختص نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت ہمارے نفس کو کھینچ سکتا ہے، اور وہی ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، اور وہ ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ ہمیں لے جاتا ہے اور ہر سانس کے ساتھ واپس لاتا ہے۔ تو وہی ہماری رات ہے اور وہی ہماری صبح ہے۔ دوسرے یہاں اجتراح کا لفظ آیا ہے کہ ہم اس بات سے بچیں کہ ہمیں دن میں جو کام کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اقتصاب کہے، یہ نہ کہے کہ تم نے وہ نوچ نوچ کے کھایا ہے، نافرمانی کی، ٹھیک ہے، جرت کی ہے، وہ کی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایک اجل مسمى ہے، ایک وقت ہے، اس وقت تک ہمیں مہلت ہے، اور ہمیں پھر ہم لا علم ہے کہ وہ مہلت ہماری کب ختم ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور ہمیں ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون، بہت شکر گزار آپ کا۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب بہت شکر گزار آپ کا۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، یہاں وقت مکمل ہوا پروگرام کا کوئز۔ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ باب القرآن قرآن کریم کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کن پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، یا حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں وہ روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر ذرا آپ اعلان فرما دیجئے کہ ہم آج کن صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہوتا ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے، آپ اور ہم جانتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل تک دینی معلومات کا فروغ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کون ہیں؟ یہ ہیں طارق محمود صاحب، محمد نگر لاہور سے۔ طارق محمود صاحب محمد نگر لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، قبول فرمائیے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا ہے۔ جو اپنے نفس کے عیب دیکھنے لگتا ہے وہ کسی اور پر عیب نہیں لگاتا ہے۔ خواتین حضرات، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔